آسمان تیری لہج پر شبنم افشانی کرے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی عبدالغنی ازہری صاحب شافعی نور اللہ مرقدہ۔ نہ یہ کوٹھیاں کام آئیں گی، نہ یہ بنگلے کام آئیں گے، نہ یہ عمارتیں کام آئیں گی، نہ یہ ہوائی جہاز کام آئیں گے، بلکہ یہ سب کے سب انسانیت کو ختم کر ڈالیں گے۔ اور جب تک ہم زندہ ہیں دین پر رہیں گے، وعدہ کرو جب تک زندہ ہیں دین پر رہیں گے، دین پر رہیں گے، دین پر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ جموں و کشمیر کی ایک ایسی بین الاقوامی شخصیت، عرب جن کی دستبوسی کے خواہاں تھے مگر افسوس اپنے ہی فراموش کر گئے، جن کے لیے اپنی آخری سانس تک وہ قربانیاں دیتے رہے۔ قربانیاں کیا؟ سال بھر گھر نہ آنا، بچوں کو بڑے ہوتے نہ دیکھنا، جب سے ہوش سنبھالا آخری سانس تک صرف قوم کی خدمت میں لگے رہنا، آخری لمحے تک جبکہ جسم ناتواں اور بیماریوں سے جکڑا ہوا تھا، ایک مدرسے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی تغوزوں میں لگے رہنا۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی عبدالغنی ازہری صاحب شافعی نور اللہ مرقدہ۔ حضرت مفتی عبدالغنی ازہری صاحب نور اللہ مرقدہ 1914 یا 1922 کو پونچھ جموں و کشمیر برطانوی ہند میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے دادا محترم ولی کامل عبدالحلیم رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے، جنہیں اول گوجر مفسر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ موجودہ پاکستان کے جید علماء و مشائخ سے علم کی تحصیل کی، لاہور یونیورسٹی سے فارسی میں فضیلت کا امتحان پاس کیا، مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پاک پڑھا، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری سے علم تفسیر پڑھی، مولانا محمد اسماعیل سلفی گوجرانوالا سے بھی استفادہ کیا، مظاہر العلوم سے علوم کی تحصیل کے بعد دارالعلوم دیوبند سے دور حدیث و افتاء کیا۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے چہیتے، جن سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی زندگی میں بہت سارا کام لیا اور مختلف ذمہ داریاں بھی تفویض فرمائی تھیں۔ اس کے بعد آپ کی سیاسی فکر کے امین بھی تھے۔ اعزاز علی امروہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا ابراہیم بلیاوی، شیخ المنقولات والمعقولات و مدرس صحیح مسلم کے ہونہار شاگرد اور خلیفہ، مولانا ابوالکلام آزاد سے سیاسی شعور و فکر ملت کا ورثہ پانے والے، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کا تارا اور آخری خلیفہ، دعوت و تبلیغ کے بانیان کے صحبت یافتہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امید، حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حجت اللہ البالغہ کا درس لینے والے، عبداللطیف عبدالوہاب ازہری شیخ کی سند سے بھی آپ روایت کرتے تھے۔ حضرت ازہری صاحب نور اللہ مرقدہ جامع ازہر سے اسلامیات میں ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی تھے۔ آپ نے جامع ازہر میں علم النفس میں ڈپلومہ کیا تھا۔ اسی دور کے معاصر و مشاہیر مصری شیوخ سے بھی استفادہ فرمایا۔ آپ کوثر شاہ حقانی و شریف صاحب ترالی رحمہم اللہ کے صحبت یافتہ تھے اور عبدالحفیظ مکی صاحب کے بھی خلیفہ و مجاز تھے۔ علامہ و پروفیسر مفتی عبدالغنی ازہری صاحب نور اللہ مرقدہ وزیر اعلیٰ جناب شیخ محمد عبداللہ کی دعوت پر مدینۃ العلوم حضرت بل میں عربی زبان کے استاد رہ چکے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو کشمیر یونیورسٹی کے عربی شعبہ کے ایچ او ڈی ہونے کا بھی اعزاز اور کریڈٹ حاصل تھا۔ آپ 100 سے زائد مدارس کا آغاز کرنے والے اور بعض کے منتظم بھی رہ چکے ہیں۔ آپ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مسند ہند و عراق کے روحانی جانشین ہیں اور صحیح معنوں میں فکر ولی اللہ کے حامل اور حامی تھے، اور آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ اور ناصر السنہ محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی مذاہب پر کامل دسترس حاصل تھی۔ انصاف و حق کی بات یہ ہے کہ آپ ایک عظیم محقق، ماہر علوم و فنون، اولیاء امت کے ایک بہت بڑے گروہ کے صحبت یافتہ، فیض یافتہ، اجازت و خلافت دہندہ شخصیت تھے۔ علامہ مفتی عبدالغنی ازہری صاحب نور اللہ مرقدہ کے مرشدوں اور روحانی رہبروں میں
मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, रसूल शाह साहिब उर्फ नागा बाबा मलनगाम, सैयद रसूल शाह नक्शबंदी मुजद्दिदी रहिमहुमुल्लाह और हज़रत कौसर अली शाह अफगानी सफ़वी नक्शबंदी मुजद्दिदी रहिमहुल्लाह साहिब वगैरह शामिल हैं। आपने उन सब से काफ़ी इस्तिफ़ादा किया और बड़ी वाफिर मिकदार में रूहानी फैज़ हासिल किया। चुनांचे आप उसको नेमत खुदाबंदी शुमार करते हुए अपनी मशहूर व मारूफ किताब नूर इरफान में रकम तराज हैं कि इस कमतरीन पर खुदा की बेशुमार नेमतें हैं। जहाँ अल्लाह ताला ने मुझे हज़रत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहिमहुल्लाह जैसे मुक़्तदिर बुजुर्ग और मुर्शिद से बैत किया, वहाँ हज़रत सैयद कुतुब वक्त रसूल शाह साहिब उर्फ नागा बाबा जी मलनगाम की मजलिस भी अता की और हज़रत पीर मुर्शिद सैयदना व मौलाना कुतुब विलायत कौसर अली साहिब सफ़वी नक्शबंदी मुजद्दिदी अफगानी जैसे रहबर कामिल की सोहबत ताम नसीब फरमाई और 28 साल बारहा हज़रत शरीफ साहब की महफिल हिदायत मंजिल में हाजिर होने का मौका इनायत फरमाया। अब्दाल त्राल कश्मीर हज़रत शरीफ साहब जैसे हज़ारों बुजुर्गों का पीर व मुर्शिद, जिस इंसान को सालिहीन की यादगार, सलासिल मशाइख तसव्वुफ का मर्द आहन, मुशारुन इलै अज़ दरबार सिद्दीकी और अव्वलीन काफ़िला इस्लाम का फ़र्द करार देकर अपने तालिबों और जानशीनों को उनसे इस्लाही ताल्लुक़ जोड़ने और मसाइल तसव्वुफ़ व सलूक में रुजू करने का मशवरा दें, उसकी बुजुर्गी, इल्म मारिफत, इखलास और अल्लाहियत का क्या आलम होगा। बिलाखिर वो मर्द मोमिन अपने पीछे हज़ारों नम आँखें छोड़कर अपनी तमाम दीनी जिम्मेदारियाँ उम्मत के सुपुर्द करके बारगाह खुदाबंदी में अजर अजीम पाने के लिए 19 जनवरी 2023 को सफ़र आखरत पर रवाना हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आप अपनी आखिरी कोशिश मदरसा निज़ामिया बादशाही बाग सहारनपुर में मदफून हुए। दोस्तों, अल्लामा अज़हरी रहमहुल्लाह के मुतालिक मेरे ये चंद अल्फाज उनकी ज़िंदगी के 10वें हिस्से का अहाता भी नहीं कर पाते, ताहम जितनी मालूमात हमें मिल सकी वो आप सामीन तक पहुँचाने की हमने कोशिश की है। अल्लाह पाक इस तज़किरा खैर को इस नाचीज़ के लिए बाइस मग़फ़िरत बना दे। अल्लामा अज़हरी नव्वरल्लाह मरकदहू को अपनी जवार रहमत में जगह दे, आमीन।